زاہد صاحب خانے وال سے میرے 3 بچے ہیں، چوتھا ہونے والا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم آئندہ کے لیے بچے بند کروا دیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ آگے بہت مسائل ہیں، افورڈ کرنا مشکل ہوگا، میری بیوی بھی اکیلی ہوتی ہے، اس کو بچے سنبھالنے میں مشکل آ رہی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بچے مستقل بند کروا دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی آگے مسائل ہیں، تو بچے تو مسائل ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب آپ کے چوتھا بچہ ہوگا تو جب وہ 2 ڈھائی سال کا ہوگا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوگا، وہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹائے گا، تو اس سے مسائل کم ہوں گے۔ یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے، تو ایسا شو کرتے ہیں جیسے بچے بہت بڑے مسائل ہیں۔ تو بچہ تو برساتی مینڈکوں کی طرح تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی دم سے اتنے ہو گئے۔ اب آپ کے چوتھا ہونے والا ہے، تو جب چوتھا پیدا ہوگا تو پہلا والا بڑا بھی تو اسی اسپیڈ سے ہو رہا ہوگا۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ چوتھا جب پیدا ہوگا تو پہلے 3 کو بریک لگ گئی، وہ اتنے کے اتنے ہی ہوں گے، اور چوتھا آ گیا تو وہ بھی اتنا ہی، اور باقی 3 بھی اتنے کے اتنے ہی، پھر 5واں آ گیا تو وہ بھی اتنے کے اتنے ہی۔ بھائی جب آ رہا ہے تو ٹائم گزر رہا ہے، پہلا والا بڑا ہو رہا ہے تو وہ مسائل میں ہاتھ بٹانا شروع کر دے گا، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ، اور آپ کی وائف اکیلی ہے تو اکیلی کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، تو جیسے بچے بڑے ہونا شروع ہوں گے وہ ماں کی تنہائی بھی دور کریں گے۔ تو اس لیے یہ فیملی پلاننگ والوں کا پروپیگنڈا ہے، دماغ خراب کر دیا، جیسے ہومو سیکچولیٹی میں اہل مغرب ہمیں ڈال رہے ہیں نا، ایل جی بی ٹی ٹوپی ڈرامے کی، اور یہ جو سب فضول سی چیزیں، نیچر سے بغاوت، تو انہوں نے نیچر سے بغاوت کر کے نسلیں روکی ہیں، تو پوری دنیا کو ایک دھندے پہ لگا دیا۔ پہلے غربت زیادہ تھی، پھر بھی بچے زیادہ پیدا ہوتے تھے اور مائیں خوش ہوتی تھیں، اور بڑے ہو جاتے تھے وہ بچے، ماؤں کا سہارا بنتے تھے۔ تو آپ کو بھی بڑھاپے میں میرے بھائی اولاد چاہیے، ابھی آپ ابھی جوان ہیں، ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، کل کھانسنا ہے آپ نے۔ میرے پاس کل ایک کیس آیا، کل رات کی بات ہے، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، بیٹا اکلوتا ہے، اور 80 سال کا بوڑھا باپ اور میرا خیال ہے 70 سال کی بوڑھی ماں، کہہ رہے پیمپر بھی ان کے میں ہی چینج کر رہا ہوتا ہوں، اور اتنی سخت ٹینشن میں تھا بیچارہ، کہہ رہے میں کہیں سفر بھی نہیں کر سکتا، کہیں جا بھی نہیں سکتا، میری آمدن کا بہت بڑا حصہ بھی ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے، اور میں کہیں ٹریولنگ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے خیال ہو رہا تھا اس کے اور بھی بھائی ہوتے تو، یا بہنیں بھائی زیادہ ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی بیچارے کی، اکیلا ہی سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اس کو۔ وہ تو خیر کر رہا تھا سادہ سمجھ کے، لیکن کتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو کل فیوچر بھی ہے، کل آپ کا فیوچر میں، کل آپ نے بوڑھا بھی ہونا ہے، ریٹائر بھی ہونا ہے، اور تنہائی بھی دور کرنی ہے۔ بوڑھوں کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہماری سوسائٹی میں، ویسے بھی نہیں، آج کل کہیں بھی کوئی نہیں کراتا سوائے اولاد کے، تو اولاد ہی کام آئے گی آپ کے۔ ابھی تو سارے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، آپ کی وائف بھی، آپ بھی، دونوں جوان ہوں گے، کل بڈھے بھی ہونا ہے، تو جب بڑھاپے کے لیے کیا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو اللہ میاں نے اولاد کو ہبہ قرار دیا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں۔ تو اللہ جس کو گفٹ قرار دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن۔ تو ماں، عورت جو ہے نا، عورت، اس کو تو گود میں بچہ چاہیے۔ عورتیں کتنا ہی کہنا ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ان کی فطرت کہتی ہے چاہیے، تبھی تو دیکھو جب پیدا ہو جاتا ہے تو کیسا اس سے پیار کرتی ہیں، میرا لال، میرا سندر، اور میرا فلانا، اور میرا ڈمکانا، اور ویسا اس سے خوش ہوتی ہیں۔ ان کو ڈپریشن سے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی گود میں بچہ پکڑا دو، اس کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے بچے تو ایسا کھلکھلاتے ہیں ایسے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے، بچے ماں باپ کو پالتے ہیں۔ تو آپ کو جو دماغ میں آ گیا نا ہمیں بچہ نہیں چاہیے، یہ غلط آیا، آپ کو چاہیے، اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی چاہیے، آپ کو بھی، آپ کی وائف کو بھی، اور بڑھاپے کے لیے تو لازمی چاہیے۔ اور پھر قرآن کے الفاظ کیسے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کارآمد نکل آئے، تو اس لیے نسل مت روکیں۔ اور یہ جو ہے نا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، تو پہلا والا بڑا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، بیٹی ہے تو وہ ماں کا ہاتھ بٹائے گی، بیٹا ہے تو وہ ماں کا ہاتھ بٹائے گا۔ ان کی تربیت کو فوکس کریں کہ تربیت اچھی ہو۔ اور یہ جو بکواس کرتے ہیں آج کل کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی، یہ بھی بالکل بکواس ہے۔ بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو فزیکل ہیلتھ بھی اور مینٹل ہیلتھ کا بھی سبب بنتے ہیں بچے، بہن بھائی آپس میں۔ تبھی آپ دیکھ لیں جن کے 2 بچے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، کون سی تربیت ہوئی ہے ان کی، حب مال حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں، نہ باپ کو پوچھتے ہیں نہ ماں کو پوچھتے ہیں، تو اکثر تو تربیت ہی نہیں ہوتی ان کی۔ دنیا کی محبت جو ہے نا، یہ اس کا دل سے نکل جائے، سب سے بڑی تربیت تو یہ ہے۔ ہوس کے پجاری پیدا ہوں گے بچے تو وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ باقی یہ کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے، تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہی نہیں۔ ظاہر پرست کہتا ہے کہ صرف دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے جو کمبختو، جب اس وقت اس کی سب سے بڑی ضرورت دودھ تھی، جو کوئی کمپنی آج تک نہیں پیدا کر سکی، وہ دودھ میں نے پیدا کر دیا، تو باقی چیزیں تو کیوں نہیں پیدا ہو سکتی پھر اس کے لیے؟